سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ہی سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ظالمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ کشمیر کی جدوجہد کو ایک عرصہ گزر چکا ہے، ہر روز ہر گزرتا ہوا سورج ایک پیغام دیتا ہے کہ یہاں کے لوگ بھی انسان ہیں اور ان کو اپنے حقوق ملنے چاہیے۔ ریاستی جبر بھی ہم نے کشمیر میں دیکھا، عسکری کارروائیاں بھی ہم نے کشمیر میں دیکھی، اور اب تو بات بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ جو موجودہ بھارتی حکومت ہے اس کا ایک الگ ہی ستم گرانہ رویہ ہے کشمیریوں کے ساتھ۔ گویا وہ کہتا تو ہے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، مگر اس کا رویہ کشمیر کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ اور جبر کے اوپر مبنی ہے۔ اس کی ایک حالیہ آپ کو اپڈیٹ سننی ہو تو یہ سنیے گا کہ 19 مئی کو ایک فیصلہ سنایا، یعنی اس کارروائی کو مرکزی اور اختتامی انجام تک پہنچاتے ہوئے یاسین ملک، جو کہ حریت رہنما ہیں، کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے آپ کا تعلق ہے، اس قیادت میں آپ نے اپنا کام، اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائی ہیں، جو یہ بھی نہیں کہتے کہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کو ہونا چاہیے، یہ تو ہرگز نہیں کہتے کہ کشمیر کو بھارت کا حصہ ہونا چاہیے، بلکہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو کشمیر کا مستقبل چننے کا اور فیصلہ کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ ان پہ یہ الزام لگا کہ ان کو پاکستان سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اور انتہائی معنی خیز اور دیگر ایف آئی آر 30 سال پرانے کیسز ان کے اوپر کھولے گئے، اور پھر بھارت کی عدالت نے ان پہ سخت ترین فیصلے سنا دیے۔ سارے دلائل رد کرنے کے بعد، سارے شواہد رد کرنے کے بعد ان کے ساتھ یہ نتیجہ طے پایا کہ 56 سال کے اس مجاہد کو، جس نے کشمیر اور کشمیریوں کی آواز بلند کی ہے، آخر بدترین سلوک کا اور بدترین کارروائی کا نتیجہ بنایا گیا۔ اس طرح سے رپوش کیا گیا کہ آج ان کی کوئی خبر بھی نہیں مل رہی ہے۔ عدالتی کارروائی تو ان کے ساتھ چل رہی ہے، مگر ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک اپنایا گیا یہ بھی ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ ان کی 5 بہنیں غالباً، اور سب کے سب ان کے اہل و عیال سب لوگ تکلیف میں ہیں۔ گویا کہ ان کا بیک گراؤنڈ تو مالدار فیملی سے رہا ہے، مگر آج جس اذیت سے ان کا گھرانہ گزر رہا ہے، یہ اذیت تو کشمیریوں کے لیے کوئی نئی نہیں ہے۔ البتہ پاکستان اس کی مذمت بھی کرتا ہے، اور میں آج صرف اور صرف کشمیر کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان تمام انٹرنیشنل افیئرز کو پاس کرتے ہوئے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی انسان کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو پوری انسانیت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے، اس سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خاص، بہت ہی پیارے رفیق ڈار صاحب، جو کہ انہی کی پارٹی میں موجود ہیں۔ ان کے بہت ان کے دست راز بھی رہے ہیں، دست بازو بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے ہم سفر رہے ہیں اس تحریک میں، اور اس وقت پاکستان اور کشمیر اور انڈیا کے ان تمام معاملات کو بخوبی جانتے ہیں۔ میں ان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں بہت ہی پیارے کراچی اور پاکستان میں سیاسی جدوجہد کرنے والے علامہ رضی حسینی صاحب بھی تشریف فرمائیں، ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس انٹرنیشنل افیئرز پہ گہری نگاہ رکھنے والے کاشف ایاز صاحب بھی تشریف فرمائے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے ڈار صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہ کیا معاملہ ہے، اور عدالت نے جو یہ فیصلہ سنایا ہے، یہ عدالت جس کارروائی سے گزر رہی ہے ان کو لے کے، آپ کو لگتا ہے یہ انصاف کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے؟ جی ربانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگرچہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پورا تعارف آپ نے یہاں پہ بیان فرمایا، لیکن میں بات کرنا چاہوں گا یاسین ملک صاحب کے حوالے سے کہ کس طرح ان کے اوپر جو اس وقت مودی کی سربراہی میں ہندوتوا گورنمنٹ ہے وہاں پہ، کہ کس طرح وہ یاسین ملک صاحب کو انتقام، سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یاسین ملک نے کوئی انوکھی چیز نہیں مانگی، وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی و خود مختاری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کی اپنی جو زندگی گزری ہے وہ پوری زندگی ان کی پرامن جدوجہد میں گزری ہے، اور ان کا ٹریک ریکارڈ ہے جس کو نہ صرف عالمی دنیا نہیں بلکہ بذات خود ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈران نے بشمول ان کے 3-4 وزرائے اعظم اس بات کو اکنالج انہوں نے کیا جب ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، ڈائیلاگ کیا مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے، اس کو ریکگنائز کیا کہ یاسین ملک ایک سیاسی اور پرامن جدوجہد کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انڈیا نے اگرچہ گزشتہ کئی دہائیوں سے وہاں پہ ریاستی دہشت گردی جاری رکھی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں 1.25 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہوئے ہیں،
ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں نظر بند ہے. اسی طرح ابائز کئی ہوئے ہیں. اسی طرح سے ہاف ویڈوز ایسی ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں جن کے خاوند ان کے نیم و نشان تک جی معلوم نہیں جب وہ گرفتار کیے گئے. اب جو مودی سرکار جب سے آئے ہیں انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی. پہلے وہ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہتے تھے. ڈائیلاگ ہماری لیڈرشپ نے کبھی ڈائیلاگ سے انکار نہیں کیا, اچھا کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا, کبھی انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے سنجیدہ گفتگو سے کبھی انکار نہیں کیا, بلکہ اس کے پارٹ رہے, حصہ دار رہے. وہی ڈائیلاگ انہوں نے واجپئی صاحب کے ساتھ بھی کیے, وہی ڈائیلاگ انہوں نے منموہن سنگھ کے ساتھ بھی کیے, وہی ڈائیلاگ انہوں نے آئی کے گجرال سے کیے, اور اسی ڈائیلاگ کے لیے وہ یہاں وزرائے اعظم نواز شریف, عمران خان صاحب سے پہلے جب وہ اپوزیشن میں تھے, اسی طرح شوکت عزیز صاحب, جنرل مشرف صاحب, بےنظیر بھٹو صاحبہ, ان سے ملاقاتیں کرتے رہے. اور ٹھیک ہے. اس پیسفل ریزولوشن میں ان کا کافی کنٹریبیوشن رہا. یعنی مگر ان کا جو قصور ظاہر جو باتیں چل رہی ہیں اور کورٹ میں کیسز ہیں فورن فنڈنگ کے حوالے سے, بھارت اپنی ریاست کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو ایک خطرہ سمجھتا ہے. مگر رضی حسینی صاحب, ان کا قصور کیا ہے یاسین ملک کا؟ وہی قصور ہے جو دیگر حریت رہنماؤں کا ہے, جو کشمیر کی آزادی پسند یا اس میں انسانیت پسند نعرہ لگانے والوں کا ہے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی قصور ہے جس کی سزا ان کو مل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور تمام پاکستانیوں کی طرف سے یاسین ملک صاحب کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ جس جدوجہد کے لیے گامزن ہیں, اللہ رب العالمین آپ کو استقامت عطا فرمائے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ظلم کے خلاف جتنی دیر سے کھڑے ہوگے اتنی بڑی قربانی آپ کو دینا پڑے گی. بے شک. یاسین ملک صاحب جو جس جدوجہد اور آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, کہ دیکھیں آزادی بھی دو قسم کی بنا دی گئی ہے. ایک وہ آزادی ہے جو حقیقی طور پر آزادی ہے, اور ایک آزادی وہ ہے جو آپ ملک کے اندر رہ کر اس کی جدوجہد کر رہے ہیں. ملک کے اندر رہ کر آزادی کی کوئی جدوجہد نہیں ہوتی ہے, بلکہ ملک کو اسٹیبل کیا جاتا ہے, ملک کو آگے کی طرف لے جایا جاتا ہے. آزادی وہ ہے جو یاسین ملک صاحب کفر کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنے حق کے لیے اور تمام کشمیریوں کے حق کے لیے آواز کو بلند کر رہے ہیں. اور مودی جو ہے وہ انسانیت سے گرا ہوا شخص بھی نہیں کہہ سکتا, انسان بھی نہیں کہہ سکتا. یہ ایک ایسا درندہ ہے کہ جب سے آیا ہے اس نے مسلمانوں پہ ایسے ظلم ڈھائے ہیں جو انتہائی قابل مذمت ہیں. تو یاسین ملک صاحب نے جس انداز کے اندر حق کی آواز کو بلند کیا ہے, تمام پاکستان کیا تمام مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ساتھ کھڑے ہیں ان کے. تو میں آپ کی اس بات کو ہی سوال بناتے ہوئے کاشف حیات صاحب سے پوچھ لوں کہ یہاں تو انسانی حقوق کی, انسانی آزادی کی اور کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے, مگر اسی وقت ملک میں حقیقی آزادی کی بھی بات کی جا رہی ہے. تو کیا کشمیر کو نظر انداز کر دیا ہے؟ کیا انصاف پسند لوگوں نے کشمیری رہنماؤں کو انصاف دلانے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے؟ ہم کون سی والی آزادی کی طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ کو موقع دیا کہ میں آپ آزادی کے حوالے سے کچھ بات کر سکوں. ایک وہ ہماری آزادی تھی جو 1947 میں ہم نے ایک جدوجہد کے بعد پاکستان کو آزاد کروایا, جو کہ ہم نے برٹش سے آزاد کروایا. آج ہماری ایک اور آزادی کی جنگ ہے. آف کورس جو کشمیر میں ہو رہا ہے, جس کو انہوں نے ایک جیل بنا کر رکھ دیا ہے, اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل اگر دیکھیں تو فلسطین کے بعد وہ کشمیر ہے, وہ ایک جیل بنا دیا ہے, وہ بھی ایک آزادی کی جنگ ہو رہی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے, جو آپ خود بھی روزانہ دیکھ رہے ہوں گے, تو یہ جو ہماری مسلط حکومت بھی ایک آزادی کی ہی جنگ اس کو میں کہتا ہوں. اچھا. ایسی صورتحال کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو یاسین ملک بیسکلی جن کو جو انلیگل کیسز ان کے اوپر لگائے گئے 1989-90 کے, وہ کیسز کھول دیے گئے جو کہ بالکل جسٹیفائڈ نہیں ہے, غلط کیسز ڈال کے ان کو امپریزن کر دیا. مین ریزن یہ ہے کہ سپریس کیا جائے ہر وہ آواز کو جو ظلم کے خلاف اٹھائی جائے. تو یہی چیز جو ہو رہی ہے ان کے ساتھ. میں نے پرسنلی بات کی کچھ کشمیریوں سے آج, جو کہ جن کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے. جی. ریزن یہ تھا کہ انسائڈ انفارمیشن لینا کہ ہو کیا رہا ہے. تو جو چیز اچھی انفارمیشن میرے سامنے آئی, میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ ہم پاکستان کو پتہ چلے کہ کس قسم کیا جا رہا ہے.
اور کسی بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، وہ چاہے کسی بھی لیول پر اور کسی بھی جگہ پر ہوگا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جو بات مجھے پتہ چلی، پہلی بات تو یہ کہ وہاں پر فورس نیشنلزم لگایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر اسکول کو اور ہر گورنمنٹ آفیسرز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ 15 اگست کو آپ نیشنل اینتھم جو ہے وہ پڑھیں گے، بچوں کو پڑھوائیں گے، اپنے آفیسز میں کروائیں گے، یعنی زبردستی بھارتی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ لبادہ، وہ لباس اڑایا جا رہا ہے جو ان کا نہیں ہے، اور اس مٹی کا جو جن سے وہ بلانگ کرتے ہیں، جس سے وہ پیدا ہوئے ہیں، جس میں ان کو دفن ہونا ہے، اس مٹی سے ان کا رشتہ توڑا جا رہا ہے۔ میں ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، جب لوٹ کر آؤں گا رفیق ڈار صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ یہ تمام سلسلے کسی انتہا تک پہنچیں گے، کیونکہ یاسین ملک صاحب کی زوجہ اور ان کی بیٹی کی پریس کانفرنس بھی میں نے سنی، دونوں آنکھوں میں عقیق اتارے ہوئے تھے اور افسوس اور دکھ کا بھی اعلان کر رہے تھے، اور پاکستان سے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی مدد کی جائے۔ تو کس قسم کی مدد درکار ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو بھارت ہمیشہ کہے گا کہ ہماری عدالتی کارروائی۔ لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، ایک مختصر سا وقفہ اور آپ کا انتظار۔ خواتین و حضرات، ٹیلی ویژن یوں ہی کھولا تھا اور پریس کانفرنس دیکھی اس چھوٹی سی بچی کی جو یاسین ملک کی صاحبزادی ہے۔ اس کو نہیں معلوم یہ سیاست کیا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ یہ دہشت گردی اور خاص طور سے وطن اور محبت کی آڑ میں جو ظلم اور زیادتی بھارت کر رہا ہے، وہ اپنے سادہ سے الفاظ میں معصومیت کے لہجے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھے صرف یہ درخواست کرنی ہے کہ میرے بابا کو بچا لیا جائے۔ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ وہ ایک مجاہد ہیں، وہ ایک رہنما ہیں اور اپنی عوام کے لیے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ یاسین ملک وہی ہیں جو بھارتی ایک ٹیلی ویژن کے پروگرام آپ کی عدالت میں گئے اور دو ٹوک گفتگو کی، جہاں سارا مجمع آپ کے خلاف ہو اور وہاں بھی آپ حق گوئی کریں اور حق کی حمایت کریں اور حق کے حوالے سے بات کریں۔ ایسا جگرا کس کا ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ رفیق ڈار صاحب، یہ بات تو آپ نے بتائی ہے، مگر آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کامیاب ہو جائے گا ہمارے ہاتھوں سے یاسین ملک جیسا اثاثہ چھیننے کے لیے، اور کشمیر کو کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوا تو؟ دیکھیں، یہ جدوجہد آزادی ہے اور ابھی تک 1.25 لاکھ کے قریب اس میں چوٹی کے لیڈران سمیت عام کشمیری بالخصوص نوجوان بہنوں بھائیوں سمیت شہید ہوئے ہیں۔ وہاں اگر اور بھی 1000 رفیق ڈار شہید ہوتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتی ہے، ہماری جدوجہد پھر بھی جاری رہے گی۔ اور آج نہیں تو کل ہندوستان کو کشمیریوں کا یہ حق آزادی کا جو مطالبہ ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ حق اور سچائی پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اقوام عالم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یاسین ملک صاحب جیسے موسٹ پاپولر لیڈر کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات دائر کرنا یہ تو ایک مذاق ہے، اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ کس طرح ہندوستان میں امن کی آواز کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، حق کا مطالبہ کرنے کے لیے ان کو گلے دبائے جا رہے ہیں، کس طرح ان کے منہ بند کیے جا رہے ہیں۔ آج جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے پوری ریاست کے اندر احتجاج اور ہڑتال اور مظاہروں کا اعلان کیا تھا۔ آزاد کشمیر بھر میں اور گلگت بلتستان سمیت بیرون دنیا بھی آج کشمیری بھارت کے خلاف اور یاسین ملک صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر احتجاج کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر عوام نے مکمل آج لبریشن فرنٹ کے کال پہ شٹر ڈاؤن پہیہ جام کیا ہے، مگر وہاں ظلم کی انتہا یہ ہے کہ بذات خود فورسز انڈین فورسز آ رہے ہیں اور وہ دکانوں کے تالے توڑ رہے ہیں اور خود دکانیں کھود رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں ظلم کی کیا انتہا ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا اقوام عالم کو، بالخصوص یہاں سے جو میڈیا باہر جاتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا اور حکومت پاکستان، اور یہاں بیٹھے جو جن کا ضمیر جاگا ہوا ہے، انسانیت کے انسانی حقوق کے چیمپئن، ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس وقت یاسین ملک صاحب کے اوپر کن مقدمات کی پاداش میں ہندوستان انہیں مجرم قرار دے کر ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ ایسے غناؤنے اور اس قسم کے دہشت گردی سے ریلیٹڈ کیسز جن کا یاسین صاحب کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، فرضی من گھڑت اور سیاسی انتقام گیری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔
میں خوب۔ ایشیوں ان کے اوپر لگائے گئے جو کیسز اور جو مقدمات اور جو دائر کی ہیں ان کے اوپر، ان کے متعلق میں یہاں پہ بیان کر سکتا ہوں کہ کون کیس کس طرح کا بنا ہوا ہے، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے۔ بالکل بجا فرمایا۔ ضرور یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اقوام عالم تک یہ حقیقت پہنچنی چاہیے تاکہ یاسین ملک کی جان بچائی جا سکے۔ ٹھیک ہے کاشف فیاض صاحب، آپ تو خود بھی کشمیری ہیں، کشمیر سے آپ کا تعلق رہا ہے اور تمام دنیا آپ نے دیکھی ہے، مغربی ممالک میں آپ گئے ہیں۔ مغرب ویسے تو بڑا ہمدرد بنتا ہے، چیزوں کو محسوس کرتا ہے، مگر کشمیر کے معاملے میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کانوں کو سنائی نہیں دیتا، نہ چیخیں جاتی ہیں، نہ صدمے پہنچتے ہیں، نہ خبریں پہنچتی ہیں، اور اب یہ شخص جو کشمیر کا نمائندہ ہے، کشمیریوں کی زبان بولتا ہے اور ایک زمانہ اس نے اسٹرگل میں گزار دیا ہے، اس کے ساتھ یہ ظلم اور ذاتی اور بربریت ہوگی اور انٹرنیشنل میڈیا خاموش رہے گا، انٹرنیشنل لا آف جسٹس، UN اور تمام ادارے کچھ نہیں بولیں گے، یا آپ کو کوئی امید ہے ان سے؟ کاشف صاحب آپ کو آڈیو اپنی انمیوٹ کرنی پڑے گی۔ جی ہمارے یہاں ہیومن رائٹس کی بات تو ضرور ہوتی ہے، لیکن جہاں پر ہیومن رائٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ہیومن رائٹس ہمیشہ خاموش نظر آیا۔ جی چاہے آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی دیکھ لیں، کیا لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ ظلم کس کس جگہ پر کس کس انداز میں ہو رہا ہے؟ اس کے باوجود بھی جب مفاد سامنے آ جاتے ہیں تو اپنے مفاد کی خاطر کسی کو بھی اڑا دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ایک زمانے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو فلسطین، جو کہ آج فلسطین کا صرف ایک ڈاٹ کے برابر رہ گیا ہے، اور وہ جو کہ پورا ملک ہوتا تھا آج کسی اور ملک نے قبضہ کر لیا ہے، اس کے اوپر پوری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن خاموش ہے۔ جی انڈیا نے کام کیا ہے جو کہ بیسکلی اگر دیکھا جائے تو مودی جو ہے وہ تو ہے ہی اسرائیل کا بغل بچہ، وہ تو فالو ان کی ہی پالیسیز کو کرتا ہے۔ RSS کے ذریعے جو انہوں نے کام کیا ہے ابھی تک، جو ظلم کا، وہ بالکل اسی پیٹرن پر چل رہا ہے۔ حد اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ جس طرح سے مسجد اقصی میں نماز کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں، جامع مسجد جو کہ مین جامع مسجد ہے ان کی، جو مین CBD میں ہے، جہاں سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، 2019 سے اب تک صرف 5 یا 6 اجتماع ہوئے۔ ریزن صرف یہ ہے کہ جب لوگ جمع ہوں گے تو انقلاب اور آزادی کی بات ہوگی، جہاں جہاں پر ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے اس کو دبا دیا جائے۔ یہ سلسلہ مثلا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر، لیکن اس کے اوپر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اور رضی حسینی صاحب، اب یہ جو اسٹرگل ہے، گو کہ یہ قوم کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، مگر دین کیا اس کا حکم نہیں دیتا؟ کیا اس کو جدوجہد نہیں کہتا؟ کیا اس کو جہاد نہیں کہتا؟ کیا میں اور آپ اس میں شامل نہیں ہو سکتے؟ ہمارے لیے کوئی احکامات نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یاسین ملک صاحب کے حوالے سے میں بحیثیت پاکستانی تمام سیاستدانوں، تمام قائدین سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام اختلافات کو پس پش ڈال کر اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر یاسین ملک صاحب کے لیے آواز کو بلند کریں، اور موجودہ حکومت جو ہے یاسین ملک صاحب کے حوالے سے جو ایک کالعدم سزا دی گئی ہے، جو انتہائی ظلم پر سزا دی گئی ہے، اس کے حوالے سے ایک احتجاجاً کال دے حکومتی سطح پر، تاکہ عوام الناس کو معلوم چلے کہ یاسین ملک صاحب کون ہیں اور کس جد و جہد کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی نچلی سطح کی عوام کو معلوم نہیں ہے کہ یاسین ملک صاحب کون ہے۔ اس آواز کو دبایا جا رہا ہے، اس آواز کو اٹھایا جائے اور دنیا کو ایک پیغام دیا جائے کہ مسلمان جب بھی لڑے ہیں تو اپنے حق کے لیے لڑے ہیں، جد و جہد کے لیے لڑے ہیں، اور یہ سب سے بڑا کام ہوگا۔ تو میں تمام پاکستان کی عوام سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یاسین ملک صاحب کے حوالے سے آواز کو بلند کریں، اپنے اختلافات کو اس وقت پس پش ڈالیں، اور کیونکہ اس وقت تمام اقوام عالم کی نظر پاکستان کے اوپر ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پاکستان اسلام کا مضبوط قلعہ بنے گا۔ وجہ فرمایا آپ نے، اور رضی حسینی صاحب کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے ایک جملہ میں آپ کو کہہ دوں، اپنے حق کے لیے تو ہر کوئی لڑتا ہے، حق کے لیے فقط مسلمان لڑتا ہے، اور اس وقت ضرورت ہے کہ آپ حق کے لیے لڑیں، اور اپنے سوشل میڈیا ٹرینڈ میں جہاں آپ کے پاس سیاست بھی ہے، ایک دوسرے کے لیے گالم گلوچ بھی ہے، گتم گتا بھی آپ ایک دوسرے سے ہو رہے ہیں، وہاں کشمیریوں کو کسی بھی طور سے آپ بھولیں نہیں۔ آپ تو بڑے دعوے کرتے ہیں، ایک امت اور ایک درد اور ایک احساس، تو پھر آج ایک کشمیری رہنما کو آپ کی ضرورت ہے۔ ماسس کی تو آپ فکر کرنا بھول گئے، ان کی تو آپ فکر کرنا بھول گئے جن کی خبر آپ تک نہیں پہنچتی ہے، مگر جو خبر کا حصہ رہتے ہیں ان کی قدر تو کریں، اور ان تک تو آپ اپنا پیغام پہنچائیں، جن کو آپ اپنے آقا کہتے ہیں اور جن سے آپ ڈکٹیشن لیتے ہیں، جن سے آپ نے ابھی امپورٹ روکی ہے، مگر بہت کچھ آپ امپورٹ کر چکے ہیں۔ مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار۔
میں اپنے دفاع میں ایک وکیل کرنا بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ ساری کارروائی ناانصافی کے اوپر مبنی ہے اور حکومت جو بھارت کی حکومت ہے بھارتی ریاستی جبر کو میں کسی بھی طور تسلیم نہیں کرتا، لہٰذا مجھے کسی وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہنا ہے یاسین ملک کا جو اس وقت بھارتی حراست میں ہے اور بھارتی افواج جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہیں، وہاں کے لا انفورسمنٹ کے ادارے جس طرح سے جو رویہ ان کے ساتھ اپنائے ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ، وہ افسوسناک ہے۔ اس پہ عالمی حقوق کی تنظیمیں اگر بولیں تو اچھا لگے گا، میں اور آپ تو ہم اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے، مگر سوال یہ بھی ہے، علامہ رضی حسینی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پورا سلسلہ ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، ہم نے بڑے شہداء دیکھے ہیں، بڑے لوگ دیکھے ہیں، کشمیر کی عوام آپ کو لگتا ہے تھک گئی ہے، ہمت ہار رہی ہے؟ اور اب ہم بھی تھک چکے ہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں 1 منٹ 1.5 منٹ 5 منٹ کی خاموشی یا کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو اب قوم کو کھڑا کرنے کا وقت نہیں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی نہیں تھکتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس جد و جہد کو ہمیشہ جاری فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، ہجرت کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک طاقت بنائی اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے صبح قیامت تک مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ آزادی کے لیے ہمیشہ جد و جہد جاری اور ساری رکھنی ہے۔ پاکستان کی عوام سے یہی گزارش کروں گا کہ اس وقت جو ملک کے حالات بنائے جا رہے ہیں اور یاسین ملک صاحب کی طرف سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے، یہ توجہ ہٹائی جا رہی ہے، اس توجہ کو یاسین ملک صاحب کی طرف لگائیں اور یاسین ملک صاحب کے لیے آواز کو بلند کریں، جس سطح پر ہو، جس طریقے سے ہو۔ بہت بڑی بات آپ نے کی کہ جان بوجھ کے توجہ ہٹائی جا رہی ہے، توجہ ہٹائی جا رہی ہے اور اس سطح پر یاسین ملک صاحب کے لیے آواز کو بلند کریں۔ تمام چیزیں، تمام جماعتوں کو ابھی پس پوچھ ڈال دیں۔ ہم ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، آزاد ریاست میں رہتے ہیں، ہمیں یہاں پر کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس وقت جو سیاست چل رہی ہے، اپنی مفاد کی سیاست چل رہی ہے۔ یاسین ملک صاحب جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ حق کے لیے کر رہے ہیں، اسلام کے لیے کر رہے ہیں اور کشمیریوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ۔ کاشف فیاض صاحب، کیوں پھر توجہ ہٹائی جا رہی ہے؟ تو انتہائی اہم موضوع ہے جس کی حمایت ہمیں کرنی ہے، ہمارا فرض ہے، قائد اعظم کے بھی اقوال ہیں کہ کشمیر تو پاکستان کی شہرک ہے، تو پھر جان بوجھ کے توجہ ہٹائی جا رہی ہے اور توجہ کو مرکوز کیا جا رہا ہے سیاسی معاملات کے اوپر کہ چلیے لانگ مارچ کرتے ہیں۔ دیکھیے اویس بھائی، اوپینین تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں رسپیکٹ کرتا ہوں مولانا صاحب کی، علامہ صاحب کی، لیکن میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری نہیں کرتا ہوں۔ اس بات سے ضرور ایگری کرتا ہوں کہ سیاسی مفادات کی خاطر ایک حکومت کو گرا دیا گیا، اس حکومت کو گرا دیا گیا جو حکومت بہت زیادہ کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہی تھی۔ یعنی آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جو یہ کشمیر کا کیس، جس کے پرائم منسٹر نے خود کہا کہ میں لڑوں گا، جس نے کشمیر کے کیس کی خاطر دنیا کے تمام جتنی بھی ڈپلومیٹک ویز تھے کمیونیکیشن کے، اس کو استعمال کرتے ہوئے کشمیریوں کی آواز بلند کی۔ آج اگر یہ کوئنسیڈنٹلی یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس پروٹیسٹ کے اندر کیا یہ آزادی کا پروٹیسٹ نہیں ہے؟ کیا یہ وہ جو حکومت کے اوپر ہمارے امپورٹڈ حکومت لا کے بٹھائی گئی، اور دوسری طرف جب ہم سب جانتے ہیں کہ کس سازش کے ذریعے یہ حکومت آئی، ورنہ پاکستان کی سچویشن کس طرح بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ میری ذاتی طور پہ، میں پاکستان میں نہیں رہتا، باہر ملکوں میں رہتا ہوں، میں کتنے کشمیریوں کے پروٹیسٹ کے اندر شامل ہو چکا ہوں دنیا کے اندر، ایون نیوزی لینڈ کے اندر، جاپان میں، دبئی کے اندر۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ جو آواز اٹھائی ہے، اس کے لیے کشمیریوں کا اپنا کہنا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ تقویت ملی ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ ہمارا مقدمہ صحیح سے لڑا ہے۔ آپ بتائیں، ابھی آپ نے بات بولی کہ یاسین ملک صاحب نے بولا ہے کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے انڈین گورنمنٹ کے کسی بھی فیصلے کو، اور ان کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے بڑا کلیئرلی یہ بات بولی کہ میں مودی گورنمنٹ سے اس وقت تک کوئی مناسب نہیں رکھوں گا جب تک ہم حقیقی آزادی کشمیر کو نہیں دلا دیں۔ جیسے وہ آپ کے پیچھے دوڑ رہا ہو کہ ہم سے مراسم رکھ لیں، تعلقات رکھ لیں، ویسے بھی آپ کے 3 تعلقات بڑے کامیاب رہے، ایسی کوئی کیفیت تو نہیں تھی؟ ہم تو جہاں پہ اس نے اپنی اسٹیٹ کو کشمیر کے ساتھ مرج کیا، ہم نے اس پہ بھی کوئی بات نہیں کی، صرف ہم چند دیر کھڑے ہوئے۔ اب کوئی نتیجہ نظر آتا ہے آپ کو؟ چلو ٹھیک ہے، موجودہ گورنمنٹ سے امید نہیں ہے، مگر کلی طور سے اگر سیاست کا ایک کوئی سلوشن نکلتا ہے تو اس وقت یاسین ملک کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہماری آواز، پاکستانیوں کی آواز، وہ آزادی اور جدوجہد اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی آواز ہے۔ اگر یاسین ملک صاحب کے ساتھ آواز ہم ملا کے اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم کوئی ان سے ہٹ کے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اگر پاکستان میں اگر جدوجہد ہو رہی ہے آج آزادی کی، تو وہ بھی ظلم کے خلاف آواز ہو رہی ہے۔ ظلم دیکھیے جہاں پر بھی ہو رہا، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بڑا ضروری ہے۔ آج اس ظلم کے خلاف آواز کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہم بالکل ساتھ ہیں، کوئی الگ تھوڑی ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آج
آزادی کی آواز اٹھانی ہے پاکستانی عوام کو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ کنٹینر لگائے جا رہے ہیں؟ آپ کنٹینر کو ہٹائیں، آپ لوگوں کے لیے راستہ چھوڑیں، لوگوں کو آنے دیں، جی اور آپ دیکھیں یہی پاکستانی عوام ہے جو کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائے گی۔ جی کون ہے کہ اس کے خلاف بات رضی کرتا ہے؟ حسینی صاحب، پھر کیوں تکلیف دی جا رہی ہے عوام کو؟ کاشف ایاز صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں۔ ابھی جو آپ لوگ لانگ مارچ کر رہے ہیں وہ حقیقی آزادی کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ کیونکہ احتجاج کا سب کو حق ہے، لیکن آپ سے پہلے تحریک لبیک نے جب احتجاج کیا تو ان پر آپ کی حکومت نے اسٹریٹ گولیاں چلائیں، فائرنگ کی، ان کے علماء کو آپ نے جیلوں میں ڈال دیا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو احتجاج کا حق ہے کہ تحریک لبیک پاکستان والے پاکستان کی شہری نہیں ہیں، ان پہ اتنے ظلم و زیادتیاں کیوں کی گئیں؟ تو یہ قدرت کا مکافات عمل ہے کہ آپ جو کریں گے آپ کے ساتھ وہ معاملات کیے جائیں گے۔ آپ کس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے نام لیوا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کرنے والوں پر آپ نے گولیاں چلائیں، اور آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جی ہم حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے بھی صرف 5 منٹ کی خاموشی کے لیے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کیا ہے؟ 3.5 سال آپ نے حکومت کی ہے، ملک کی معیشت کس طرف آ چکی ہے؟ اس وقت پاکستان جس ناج پر پہنچ چکا ہے، ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ بھائی ملک کے اندر کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی اگر مارچ ہو کر گیا تو پھر خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ اس طریقے کی وزراء کے بیانات، اس طریقے کے معاملات، آپ پاکستان کو کس جانب دھکیلنا چاہتے ہیں؟ میں کسی جماعت سے نہیں ہوں، لیکن میں پاکستانی ہوں، پاکستان کی حیثیت سے میں آواز بلند کر رہا ہوں کہ اس وقت تمام پاکستانی ان تمام چیزوں کو پس پش ڈال کر یاسین ملک صاحب کے لیے آواز کو بلند کریں۔ وہ حقیقی طور پر جدوجہد کر رہے ہیں اور وہ حق پر کھڑے ہیں اور ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل سچ فرمایا آپ نے۔ میں اختتامی لمحات میں خاص طور سے علامہ رضی حسینی صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور آمین کہیں گے اگر ان کے لیے آپ دعا کریں کہ پروردگار ان کو عافیت میں رکھے، کشمیریوں کے لیے خاص طور سے دعا کریں، یاسین ملک کے لیے دعا کریں۔ ہم سب اپنے ساتھ اپنی دعاؤں میں آپ کے ساتھ آمین کہتے جائیں گے، پروردگار سے ان کی بخشش بھی اور خاص طور سے حفاظت بھی طلب کریں گے۔ علامہ رضی حسینی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا صدقہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اقوام عالم کے مسلمانوں کی خیر فرما، بالخصوص میرے بھائی یاسین ملک صاحب جو جدوجہد اور حق کے ساتھ کھڑے، میرے مولا ان کی غیب سے مدد فرما، حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں انہیں فتح کا جھنڈا نصیب فرما، میرے ملک پاکستان کی اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، حضور نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ پروردگار کا بڑا شکر ہے ملک میں سانس لے رہے ہیں، یہاں ہم آزادی کی قدر و قیمت کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بڑی نعمت ہے۔ البتہ کشمیریوں کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور ہر دم، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا جذبہ کشمیریوں کی آزادی کے ساتھ جڑتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اور میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین و حضرات، یہ سیاسی جنگیں چلتی رہیں گی، یہ بہت ضروری ہیں، ظاہر ہے اس ملک کا سیاسی نظام ہے جو ہم نے سنبھالنا ہے، مگر دونوں جماعتیں اور ساری جماعتیں مل کر اس ایجنڈے پہ جمع ہو جائیں کہ ہم کشمیریوں کو نظر انداز نہیں کریں گے، ان کے حقوق کی سلوبی ہم کسی بھی طور سے برداشت نہیں کریں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیں گے، کشمیر کا خیال رکھیں گے، اللہ رب العزت کی امان میں رہیں گے اور پاکستان کو اپنی امان میں رکھیں گے۔ اللہ کی امان۔